بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں ایک دو مرتبہ جاگتا نہ ہو۔ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر انسان اچانک نیند سے جاگ جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے؟ یہ سردیوں کے موسم کی بات ہے۔ اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا۔ شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کون ہے جو اس وقت آپ کو نیند سے جگاتا ہے؟ کون سی وہ مخصوص گھڑی ہے جس سے آپ رات کے وقت جاگ جاتے ہیں؟ کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ اور معزز ناظرین، دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک، بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں واسطہ ضرور پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، تو بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کے وقت یعنی 3 بجے سے 5 بجے کے دوران اچانک ہم جاگ جاتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں یہ وقت تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لمحے میں ہم اچانک جاگتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت کم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ یقیناً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن شاید کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہے۔ اگر ایسے ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی خوشیاں مل جائیں۔ اگر آپ رات 3 سے 5 کے درمیان اچانک جاگ جاتے ہیں تو یاد رکھیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہیں، بلکہ آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں، نیند سے جگاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، اعلان کرتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کی مطلوبہ چیز اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ توقف فرماتا ہے یہاں تک کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں، اور ہے کوئی سائل کہ میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو قیمتی وقت کی اہمیت بتائیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک، جب ہمارا پروردگار، ہمیں پیدا کرنے والا خود ہی ہمیں آواز دیتا ہے کہ مانگ لو، جو بھی اس وقت مجھ سے مانگتا ہے، جب ہمارا مالک، جب ہمارا پروردگار، ہمیں پیدا کرنے والا خود ہی ہمیں آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے،
جو بھی اس وقت مجھ سے مانگتا ہے اور آپ کی آنکھ سردیوں میں 3 سے 5 بجے کے دوران کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ اب سائنسی فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سائنسی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یاد رکھیں کہ نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے، نہ وہ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر آپ ضرور عمل کریں اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، وہ رات کے وقت میں تھوڑا عرصہ سویا کرتے ہیں اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے، یعنی گناہوں سے معافی مانگا کرتے تھے۔ ناظرین، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے، اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح سردیوں میں رات 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد، بہت زیادہ تحقیق کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے، صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی ہے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے، نماز ایک بہترین مشق ہے، نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں، نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں، اب بھی وہ عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھ جائیں، وضو کریں تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ چند رکعت نماز پڑھیں کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی۔ سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں، جب آپ سر کو زمین پر ٹیکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے، کیونکہ سجدے میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو سردیوں میں 3 سے 5 کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے، اور یہ اچھا شگون ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 کے درمیان کا وقت تہجد کا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ یاد رکھیں، یہ مقام محمود ایک خاص مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشادات کی
روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کریں، 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ یاد رہے تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں، جس جگہ سے یاد ہو پڑھ لیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا عادی بنائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔